میں واجب الاحترام قبلہ و کعبہ جناب علامہ سید سفیر سجاد شرازی صاحب سے نہت ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کر جواب دیجئے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب امام زین العابدین سید الساجدین کی شان اقدس میں بلندتر صلوات۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق نواصب اللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ الاعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر زحمت درود عطا فرمائیں۔ ظہور تاجیل قائم آل محمد کے لیے پھر بھی زبانوں کو صلوات سے معطر فرمائیں۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ تمام حمد و ثنا اس سمیع و بصیر کے لیے زیبا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں سیاہ چٹان پہ چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ پروردگار کے جو سمندروں کی تہوں میں رنگ بدلتی مچھلیوں کے دلوں میں ابھرتی ہوئی کروٹ لیتی ہوئی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی فرماتا ہے۔ ہوش صبا پہ سفر کرتے ہوئے پرندوں کے قلب میں اجاگر ہوتی ہوئے خیالات تمنا کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ پروردگار جو بن مانگے گھاس کو ہریالی عطا کرتا ہے، گلاب کے چہرے کو لالی عطا کرتا ہے، گلاب کی نازک رگوں میں خوشبو اتارتا ہے، تو نادانوں جو بے جانوں کے اتنے لاڈ اٹھاتا ہے، کیا وہ خدا اتنی لاڈلی امت کو محمد کے بعد آوارہ چھوڑ دے گا؟ لازم ہے اس خدا پہ جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔
کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہدایت کے لیے ہر دور میں ایک ہادی مقرر کرے، اور اس نے تو کر دیا۔ اب یہ تو ضد انسان کی ہے نا کہ جب محمد اٹھا کے دکھا رہا تھا کہ من کن تو مولا، لوگ تب بھی نہیں مان رہے، تو حضور من کن تو مولا کہتے ہوئے علی کو ہاتھ نہیں بلند کیے تھے، بلکہ ہاتھوں میں پورا علی بلند کیا تھا۔ تو جب پورا علی دیکھ کے بھی لوگ نہیں مانے تو پردے والے علی کو بھلا کیسے مان سکتے ہیں؟ اور یہ حضور ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ان کا جرم بھی نہیں ہے، یہ فیصلے تو اوپر سے طے ہوتے ہیں کہ نیچے کس نے کس کو ماننا ہے۔ نہیں میں بات نہیں سمجھا سکا۔ جناب ابو ذر غفاری کانا متکئا علی اصالہ فہو یدور فی سبق المدینہ، جناب ابو ذر غفاری کی عادت تھی کہ وہ تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، اور بعض گھروں کے باہر کھڑے ہو کے فرماتے تھے قال نبیکم، تمہارے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت پہ تربیت دو۔ فمن ابا منکم فانظر فی شان امہ، اور جو بچہ علی کی ولایت کو نہ مانے اس بچے کو کچھ نہ کہنا، اس کی ماں سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ لہذا یہ تو جملہ کہہ دو اپنے محبت سے سنا ہے، علی کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے کہ والدہ نیک ہو اور ابو ایک ہو۔ یہ روایات میں مطلب ذکر کیا گیا، تو لہٰذا ہر کوئی آخری امام کو نہیں مانے گا، جس کا شجرہ بہتر ہوگا وہ اس بہترین شخصیت کو مانے گا۔ آواز آ رہی ہے، رسالت امام فرما رہے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانے کی مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی بنا معرفت حجت وقت مر رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ ہماری گفتگو پیمانہ معرفت پہ تھی، آخر تعریف معرفت کیا، اقسام معرفت کیا ہے۔ رسالت ماب کی یہ روایت ایک اور مثبت رنگ میں بھی بیان ہوئی ہے، یہ نیگیٹو سینٹنس میں آئی ہے، وہ پازیٹیو سینٹنس میں آئی ہے۔ اس میں رسول اللہ نے یہ قانون بھی بیان کیا کہ معرفت امام کا ضابطہ کیا ہے، معرفت امام کا قانون کیا ہے، کس شخص کے دل میں معرفت ہے اور کس شخص میں، یعنی ٹیسٹ کر لیجئے، آپ ٹیسٹ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لیجئے کہ ہمارے دل میں معرفت امام ہے یا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من ماتا وہو عارف بامام زمانہ ماتا کمن مات فی فسطاطہ، جو بندہ بھی معرفت لے کے اس دنیا سے گزرا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ کے گزری ہوگی جیسے حجت خدا اسے دیکھ رہا ہو اور یہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارا۔ یہ ضابطہ ہے، یعنی جسے معرفت کے در عطا کیے گئے ہیں وہ اس احتیاط سے زندگی گزارتا ہے گویا خیمہ امام وقت میں رہ رہا ہے، اس کی زندگی کا سلیقہ بڑا بہتر ہے، اس کے آداب بہت اچھے ہیں۔ اور ہم نے کل 3 قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی معرفت کی، جنہیں جو میرے بچے یاد دور دور سے تشریف لائے، مجھے بتایا کل 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے میرے 5-4 بچے تشریف لائے، میں آج بھی پھر آ گئے، تو آپ کی خدمت میں عرض کرو جنہیں یاد ہے حفظ ہے وہ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ ہم نے 3 قسمیں عرض کی تھی معرفت کی، نمبر 1 جلال معرفت، نمبر 2 جمال معرفت، اور نمبر 3 کمال معرفت۔ اور عرض کیا تھا ان تینوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیکروں کو دیکھتے جاؤ، خود ضابطہ اقسام معرفت طے ہوتا جائے۔ جلال معرفت حاصل کرنی ہو تو زندگانی مالک اشتر پہ نگاہ کرنی پڑے گی، جمال معرفت میں اترنا ہو تو پھر بحر معرفت حبیب ابن مظاہر میں اترنا ہوگا، اور اگر کمال معرفت حاصل کرنی ہو تو پھر سلمان محمدی پہ نگاہ کرنی ہوگی۔ اگر آپ مزاج میرے ساتھ ہے تو آج میں کمال معرفت پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ سلمان مقام کمال معرفت کا مصداق ہے، اور شاید تاریخ صحبت امام میں اس سے اوپر کوئی ابھی تک جا نہیں سکا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سلمان فارسی، میں نے کل بھی عرض کیا، آسمان سے بن کے نہیں اترتے، یہ وہ ہیں جنہیں امام کی معرفت انہیں بناتی ہے۔
لہٰذا یہ خیال ذہن سے ابتدا ہی سے نکال دیجئے کہ ہم سلمان نہیں ہو سکتے. حضور ہو سکتے ہیں پر محنت لگتی ہے اس میں ذرا زیادہ. دو جملے میں معرفت سلمان سے پہلے مقام سلمان کی عرض کر دوں کہ سلمان ہے کس مقام پہ. میرے مولا امیر فرماتے ہیں ذاقت الارض بسبعۃ بہم تمترون وبہم یرزقون وبہم تسعرون اولہم السلمان وثانیہم عمار وہم سبعۃ وانا امامہم وصلوا علی فاطمہ الزہرا. میرے مولا فرماتے ہیں 7 ایسے افراد ہیں جن کے صدقے سے اللہ کائنات میں رزق بانٹ رہا ہے. یہ کسی امام کی بات نہیں ہونے لگی. 7 ایسی شخصیات ہیں جن کے صدقے امام، جن کے صدقے خدا کائنات میں رزق بانٹ رہا ہے، جن کے صدقے زمین اپنے دامن سے اناج کو اگاتی ہے، جن کے صدقے آسمان سے بارش رحمت بن کے تم پہ برستی ہے، جن کے صدقے نظام کائنات چلتا ہے. فرمایا ان 7 میں سے پہلا میرا سلمان ہے، ان میں سے پہلا سلمان ہے، دوسرا مقداد ہے، تیسرا عمار ہے، پھر حذیفہ ہے، اور پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کے صدقے اللہ کائنات میں برکتیں بھیجتا ہے اور ان کو اللہ میرے صدقے میں ہر شے عطا کرتا ہے. اور پھر کسی نے پوچھا مولا یہ 7 ہی کیوں؟ فرمایا ہم صلو علی فاطمہ تھا. جس وقت سب کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے یہ در بطول پہ بیٹھے سر جھکائے کھڑے تھے. ان کا مذہب فاطمی ہے، ان کا مکتب فاطمی ہے. انہیں جز فاطمہ الزہرا کسی اور کو قبول نہیں کیا. اور ایک اور روایت میں جس وقت جناب سلمان کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، سلمان چونکہ فارس سے ہے، آج انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا جناب سلمان کی. یہ فارس سے تھے، ایران سے تھے، تو اجمی تھے، اور اجمی ویسے بھی عربیوں کو اچھے نہیں لگتے. تو عربی آتے اور کہنے لگے ابن عمان، سلمان تو کس کا بیٹا ہے؟ ایک مرتبہ رک کے فرمایا انا ابن الاسلام، تم سب اپنے باپ کے ہو، میں اسلام کا بیٹا ہوں. ایک اور شخص نے پوچھا سلمان کس کے بچے ہو؟ فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. جناب سلمان اس بلندی پر تھے، اور یہ جملہ شاید سلمان کی معرفت کا معراج فقرہ ہے. حضرت سلمان فارسی جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. یا ایک عرابی آیا اور آ کے کہنے لگا انا اتنحى من هذا الرجل، یہ اجمی ہم عربیوں میں کہاں گھس آیا. یہ کہہ کے اس نے ایک پہلو لیا اور ایک طرف ہو لیا. حضور نے جب اس شخص کی یہ بے ادبی دیکھی فغضب من کان سمی فی القرآن رحمت للعالمین، جسے قرآن میں اللہ نے رحمت کا اس کی جبین پہ غضب کے تیور نمایاں ہوئے، اور پھر فرمایا دوبارہ سے کلمہ پڑھ. اللہ اکبر، سلمان سے ہٹ رہا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ اتنا معتبر ہے سلمان؟ جملہ سنیے گا. رسالت مآب نے فرمایا ان روح سلمان متصلۃ من ارواحنا وخلق من فضل طینتنا، فرمایا اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے سلمان بنایا ہے، ہماری روح سے تراش کے. بچی ہوئی مٹی سے سلمان بنایا ہے، ہماری روح سے تراشا ہوا ہے سلمان. اور اس کے بعد یہ فقرہ میں نے عرض کیا کہ شاید تاریخ صحبت مصطفیٰ میں اتنے بلند مقام کسی کو میسر نہ آیا. رسالت مآب نے فرمایا ما نزل جبرائیل علی الا ویقول اللہ یقرئ علی سلمان السلام، فرمایا جب جبرائیل مجھ پہ وحی لے کر آیا ہر بار شروع کرتا تھا اس بات سے اللہ سلمان پہ سلام کہہ رہا. اے مصطفیٰ میرے سلمان پہ سلام کرو. یعنی وحیوں میں جس پہ خدا سلامی کرے اسے علیہ السلام جچتا ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا سلمان معجون بحبنا، سلمان ہمارے عشق میں گوندھا ہوا ہے، ہمارے عشق میں گوندھا گیا ہے. اس کی رگو پے میں لہو نہیں، نبی و علی دوڑ رہے ہیں. سلمان کی نس نس میں عشق آل محمد رچ بس گیا ہے. اور سلمان صاحب کرامت و معجزات بھی ہیں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو کھانے پہ بلایا، کتاب کا نام ہے رجال کشی. جناب ابو ذر کو کھانے پہ بلایا اور بلا کے فرمایا ابو ذر آج میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کچھ تیار کروں. ابو ذر کو چارپائی پہ بٹھایا، جناب سلمان نے خود کچن میں گئے، سامنے تھے جو
اس کا اسباب تام تھا. آپ نے وہیں پر چولہا جلایا, اس کے اوپر دیگچی رکھی اور کھانا پکنا شروع ہوا. سلمان آ کے بیٹھ گئے. آندھی تیز چلنے لگی. رجال کشی کی روایت ہے اتنی تیز آندھی چلی کہ لکڑیاں بجھ گئیں, دیگچی نیچے گر گئی, لیکن نہ تو دیگچی میں سے قطرہ سالن نیچے گرا, نہ ہوا و سا کا کچھ بگاڑ سکی. سلمان اپنے قدم بڑھا کے آگے نہیں گئے, بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے اس کو پلٹا کے دوبارہ چولہے پہ چڑھایا اور آنکھوں کے اشارے سے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کیا. میں نے اس لیے پہلے کتاب کا حوالہ دیا تاکہ کسی کو تجسس نہ ہو سکے. جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ تیز ہوا چلی, جان بوجھ کے ہوا چل رہی تھی. شاید وہ سلمان ابو ذر کو بتانا چاہ رہی تھی کہ تم جانو تو سے کس مقام پہ فائز ہے. پھر تیز ہوا چلنے لگی, پھر لکڑیاں بجھنے لگی, پھر دیگچی نیچے گرنے لگی, پھر سلمان وہیں بیٹھا آنکھوں کے اشارے سے سب کچھ ٹھیک کرنے لگا. اب جب تیسری بار ہوا, ابو ذر گھبرا کے ثم فر من سلیمان وجعل عند امیر المؤمنین وقال یا امیر المؤمنین قد عجبت من امر سلیمان. بھاگتا ہوا ابو ذر سرکار امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوا. مولا علی نے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے, کپ کپی دیکھی, اس کا گھبراہٹ دیکھی, اس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دیکھے. سمجھ میں آ گیا سلمان کے گھر سے آ رہا ہے. میرے مولا نے جملہ فرمایا اِنَّا سَلِمَانَ عَمْرُهُ مِنْ عَمْرِنَا وَقُدُقْتُصِبَ مِنْ وِلَایَتِنَا. تعجب نہ کر, ہماری ولایت کی کچھ چھینٹے سلمان پر بھی ہیں. ہمارے عمر کا اتصال ہے سلمان کے پاس. گھبرانا نہیں. اور پھر اس کے بعد جملہ کہا, شاید مجھے یہ جملہ یہاں کہنا چاہیے لیکن میں کوشش کروں گا سمجھا سکوں. جناب عبداللہ شبر نے حق الیقین میں بھی لکھا, مصابیح الانوار کے اندر بھی لکھا. اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا لو علمت یا ابا ذر ما فی قلب سلیمان لقتلتہ. فرمایا ابو ذر اگر تجھے پتہ چل جائے کہ سلمان کہاں تک جا چکا ہے تو اسے کافر سمجھ کے مار سکتا ہے. یہ ہے سلمان, یہ بلندی ہے سلمان کی. خدا بہتر جانے سلمان کس حد تک علی کو جانتا تھا. ساری زندگی علی کے ساتھ سایہ کی طرح رہا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اما سمعت من رسول اللہ. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ابو ذر اگر یہی کام میں کروں تجھے تعجب ہوگا. پلٹ کے کہنے لگا ابو ذر آپ تو اللہ کی طرف سے ولی ہیں, آپ تو اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا پریشان کیوں ہوتا, نبی نے فرمایا نہیں تھا سلمان بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد کی ذات پر. اور یہ جملہ بچپنے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اس لیے چونکہ مجھے آخر میں قانون سلمان پڑھنا ہے کہ سلمان بنتا کن خصوصیات سے ہے. 3 خصوصیات امام ششم نے بیان کی, یہ امانت ہے ممبر کی جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی. وہ 3 خصوصیات اپنے اندر آج سے ڈالنا شروع کر دیں, آپ بھی وقت کے امام کے سلمان بن سکتے ہیں. اس لیے کہ معرفت کا موضوع ہے, ذہن میں وہی رہے. سامعین گرامی قدر, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ گمان مت کیجئے کہ سلمان مدینہ کا رہائشی تھا, نہیں. میں مجھے 2 منٹ دیجئے گا ذرا, بنا داد و بنا نعرے کے میں سمجھا سکوں سلمان آیا کدھر سے تھا اور پہنچ کدھر گیا. سلمان کا سلامت رہیے, سلمان کا اصل نام ہے روزبہ, رے واو زے بے اے, یہ پرشین نام ہے روزبہ. سلمان اصفہان کا رہائشی تھے. اصفہان یہ قم سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پہ آج بھی ہے, جسے کہتے ہیں اصفہون نصف جہون. ایرانی کہتے ہیں کہ اصفہان جس نے نہیں دیکھا اس نے آدھا جہان نہیں دیکھا. اب شکر ہے ایران والوں نے لاہور والوں کا محاورہ نہیں پڑھا, بلکہ ہے محاورہ اصفہون نصف جہون. اصفہان نصف جہان ہے. اصفہان کے رہائشی تھے جناب سلمان. ان کے والد زرتشتی المسلک تھے, آگ پرست تھے. سلمان کی امی اچھی تھی. مائیں اچھی ہوں تو بچے اچھے ہوتے ہیں. اب بگڑے ہوں پہ کوئی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر شجروں میں گرج چمک کا امکان تھا. سلمان کی والدہ بتاتی تھی آگ پرستی اچھی بات نہیں ہے. وہ تقیہ کرتی تھی اور فرماتی تھی بیٹا یہ جس گھر میں تو ہے یہ گھر حق کا گھر نہیں ہے, تو کسی حق والے گھر کی طرف سفر کر. سلمان کے دل میں تلاش حق بڑھتی گئی. ماں کا سکھایا ہوا سبق تھا,
माँ, मेरे मौला फरमाते हैं माँ अबादा सलेमान सनमन कत्तो, आज तक सलेमान की जबीन आलूदा बुत परस्ती नहीं हुई। सलेमान हमेशा खुदा का परस्तार रहा है। वालिद इसका काफिर था लेकिन माँ अच्छी थी, इसने फरमाया कि हक के घर को तलाश कर। सलेमान फरमाते हैं मैं घर से बाहर निकला, इनके वालिद को घर से जाने नहीं देते थे चूंकि सलेमान बार बार घर से जाने की कोशिश करते थे चूंकि उन्हें अपने घर की इबादत पसंद नहीं थी। हिजरत का शौकीन सलेमान घर से बाहर निकला, एक कनीसा के करीब से गुजरा, वहां पर उन्होंने इबादत देखी, लोग अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उन्हें समझ में आने लगा कि लगता है हक का धारा यहाँ बह रहा है। मुतलाशी हक वहां पर गया और पूछने लगा कि मुझे तुम्हारी इबादत का तरीका अच्छा लगा है, तुम किस मसलक से हो? कहने लगे हम तो ईसाई हैं, अभी तक इस्लाम आया नहीं था, हम ईसाईउल मसलक है। जनाब ईसा के साथ रग़बत हुई, उनको पढ़ना शुरू किया। हज़रत सलेमान ने ईसाई मसलक कबूल कर लिया। चूँकि सलमान अभी तक इस्लाम आया नहीं था, ईसाई मज़हब उस वक़्त का इलाही मसलक था, लिहाजा इलाही मसलक के तौर पर सलेमान ने कबूल किया। वहाँ का एक पादरी था, उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हक तक पहुँचो तो तुम्हें शाम जाना पड़ेगा। हक की तलाश में जनाब सलमान ने पहली हिजरत की, इस्फहान से सफ़र करता हुआ शाम आया, वहाँ एक पादरी के पास गया, कुछ अरसा वहाँ रहा। उसने कहा अगर तुम्हें हक चाहिए तो तुम्हें यहाँ से रूम जाना पड़ेगा। सलेमान यहाँ से रूम चला गया, रूम मगरिब के अंदर है, यूरोप में। वहाँ से सलमान को फिर हक की तलाश हुई। किसी शख्स ने कहा अगर तुम हक देखना चाहते हो तो तुम सामर्रा के करीब एक इलाका है, वहाँ चले जाओ, सामर्रा जहाँ मेरे मौला का मरकद है। सलेमान वहाँ चला गया, उसके बाद उधर रहने लगा। वहाँ एक शहर के पादरी ने कहा अगर तू हक देखना चाहता है तो नसीबैन के इलाके में जा। नसीबैन के इलाका मदीना से 30 किलोमीटर के फासले पे था। सलेमान हक के करीब पहुंच गया। अब सलेमान ने वहां से पूछा हक कितनी दूर रहता है, या बताने वाले ने बताया कि ईसा कह के गया था कि आने वाले का नाम अहमद होगा, उसकी पुश्त पे खत्म नबूवत की मोहर होगी, उसको पहचानने का तरीका यह कि सदका नहीं खाएगा तोहफा खा लेगा। ये सलेमान निशानियां लेके मदीना की तरफ रुख किया। अब जा ही रहा तो यहूदियों ने जनाब सलेमान को कब्जे में ले लिया, गुलाम बना लिया, गुलाम बना के मदीना में ले आए। जनाब सलमान यहूदी के बाग में काम कर रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुजर हुआ, हक के करीब पहुंच के खुशबू हक को महसूस किया। एक मर्तबा निगाह उठा के कहा था ए मर्द, मुझे माँ ने कहा था हक के घर में जाना। सलामत रहिए, आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया, ये मुश्किल मौजू था। मुझे माँ ने कहा था हक के घर में जाना। पलट के आज रसालत माप की आवाज़ आई सलमान तू हक के घर पहुंच गया है। कहने लगा ए मर्द, मुझे 2 निशानियां बताई गई हैं, उसके शानों पे खत्म नबूवत की मोहर होगी, वो सदका नहीं खाता होगा। मेरे रसूल फरमाते हैं ये तो छोटी निशानियां हैं, वो बोलेगा तो लोग उसके मतवाले हो जाएंगे, वो सफर करेगा तो आसमान सर पे साहिबान करेगा, वो गुजरेगा तो शजर रुक रुक के उसे सलामी करेंगे। या सलेमान ने चंद कदम रसूल के साथ लिए, क्या देखता है कि आसमान के बादल एक दूसरे को धक्के दे के दे रहे हैं कि हमने मोहम्मद पे साया करना है। शजर झुक झुक के कह रही हमने मोहम्मद को सलामी करनी है। हर पत्थर जो मुस्तफ़ा के कदमों से मस हो रहा था वो सलामी कर रहा था। सलेमान सरकार के कदमों में आया, कहा मेरी प्यास बुझ चुकी है लेकिन मैं किसी का गुलाम हूँ। रसूल पाक ने फरमाया सलेमान आज के बाद तो बस हमारा गुलाम है, का सरकार मुझे आजाद करवाइए। मेरे रसूल गए, उस्मान इब्ने अशहल अज़दी यहूदी था जो सलमान का मालिक था, उससे कहा डील करो, मैंने सलमान खरीदना है। कायनात का इससे हसीन सौदा हुआ ही नहीं। लेने वाला मोहम्मद, या लफ्ज बदलूं, खरीदने वाला माशूक। जिसे खरीदा जा रहा था वो आशिक, माशूक ने आशिक खरीदा। कीमत क्या तय पाई ताकि आपके जहन में रहे, 300 खजूर के दरख्त रसूल उगाएंगे, 400 रितल सोने के भर के देंगे। रसूल ने फरमाया ये छोटी कीमत है, सलमान इससे महंगा है। तुम कुछ भी कीमत लगाओ मैं देने को तैयार हूं। अल मुख्तसर सलमान का सौदा हो गया। सलमान पहली बार मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में आया। सुम्मा रआ अमीर अल मोमिनीन, पहली निगाह शेख अली के चेहरे पे पड़ी। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है आपकी दूसरी तजल्ली सामने खड़ी है। उस दिन से सलमान आले मोहम्मद के घर में रहने लगा।
बराबर वाले हिस्से में सलमान नौकरी करता था, अली जब बाहर जाते हाथों से जूतियां सुधारता, आले मोहम्मद का खादिम। और फिर इतना रसूल के साथ देखा गया कि रसूल ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, दरूद भेजिएगा बर मोहम्मद। वक्त है ना भी हमारे पास, थोड़ा वक्त देंगे, सलामत रहिए। आज मैं जरा माना अर्ज करने जा रहा हूं, मिन्ना अहलल बैत का माना क्या है, बचपन से सुनते आए। अच्छा ये सवाल मेरे जिनका मैथ अच्छा है, ये बताइए अहले बैत कितने हैं भाई? मिला के रिसालत है, आपको इस तरह बोला 14 कह दीजिए, भाई 14 है। नबी और अहले बैत नबी 14 है। सलमान के बारे में क्या ख्याल है, अहले बैत में है या नहीं है? तो मेरी गिनती तो गलत नहीं हुई ना फिर, 14 तो एक सलमान मिलाइए, तो अहले बैत आज से कितने हुए? बड़े आसानी से मान गए आप लोग। देखिए सवाल है, और ये उलमा ने, बराबर के उलमा ने, हमसायों ने पूछा है हमसे, उन्होंने कहा आपने इसको अहले बैत तो बना लिया पर भुगतो, अब 15 अहले बैत बनाओ, या सलमान को अहले बैत से निकालो या अहले बैत आज के बाद 15 मानो। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? सवाल तो टेक्निकल है। लीजिए हम मिंबर से आज अर्ज करते हैं, अहले बैत भी 14 हैं, सलमान भी अहले बैत में है। पर यह है किस तरह से, अलजबरा के सवाल से मुश्किल है किस तरह से? मुझे एक मिसाल का सहारा लेने दीजिए, एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। किसी भी इंसान के बॉडी पार्ट, किसी भी इंसान के जिस्म के आज़ा की तारीफ क्या है? मेरा हाथ मेरा हिस्सा है, मेरे कदम मेरे हिस्सा है, मेरा सर मेरा हिस्सा है। क्या तारीफ है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा उज़्व है। इसकी तारीफ की जाती है कि हर वो शय जो किसी शय से मुत्तसिल हो और उसके हुक्म पे चल रही हो। पहुंचने वाले तो पहुंच ही गए। अच्छा मैं जरा बेहतर करता हूं, 2 शर्तें होनी चाहिए। हर वो शय जो किसी शय के साथ मुत्तसिल हो और उसके इरादे के ताबे हो, वो उसका उज़्व समझा जाता है। मैं जरा बच्चों को समझा के, मेरे बुजुर्ग तो बेहतर समझते हैं। भाई देखिए मेरा हाथ मेरा उज़्व है ना, इसमें दोनों शर्तें, ही मेरे से मुत्तसिल भी है, और जब मैं इरादा करूं कि हाथ यहां से इधर आए तो मेरे इरादे को मानता भी है, इसलिए मेरा है। इस तरह से मैं चाहूं कि मेरा बायां हाथ हिले, चूंकि मेरे इरादे के ताबे है, लिहाजा ये मेरा है। बालों के बारे में क्या ख्याल है? सर के बाल ये हमारा हिस्सा है या नहीं है? हमारा उज़्व है? नहीं हुजूर, रहते हमारी सोहबत में हैं पर हमारी मानते नहीं। तो करके देख लीजिए, मैं यूं बैठा हुआ हूं, मैं चाहूं कि मेरे सर के बाल दाएं से बाएं हिल जाएंगे, हैं तो मुझसे मुत्तसिल पर मेरा इरादा नहीं मानते। पता चला सोहबत काफी नहीं है, माननी पड़ती है। देखिए ना अब। अच्छा एक और हिस्सा पूछता हूं मैं, नाखून, शरी मसला भी अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, फिक़ही मसला। नाखून भी हमारा हिस्सा है पर हमारा उज़्व नहीं है, इसलिए कि मैं चाहूं कि नाखून को हिलाऊं तो नहीं हिलेगा, सर के बालों को चाहूं हिलाऊं तो नहीं हिलेगा। अगर मैं हिलाना चाहता हूं सर के बालों को तो मुझे सर हिलाना पड़ेगा। सर मेरा है, बाल मेरा उज़्व नहीं है। भाई इसीलिए शरीयत का मसला है, जब मुर्दा ठंडा हो जाए और उसे गुस्ले मैयत भी ना दिया गया हो तो उसे हाथ लगाएं तो क्या होता है? गुस्ले मसे मैयत वाजिब होता है। लेकिन अगर आपने मुर्दे के सिर्फ बालों को हाथ लगाया, पूछिए उलमा से, मसला फुकहा से, वाजिब होगा? नहीं। सिर्फ नाखून को हाथ लगाया, वाजिब होगा? नहीं। इन दोनों हिस्सों पे हाथ लगाने से गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगरचे ये हिस्से मुर्दे के साथ तो हैं, पर चूंकि जिंदगी में मुर्दे की मानते नहीं थे, इसीलिए अभी तक मुर्दा है। मैं कह गया जो कहना था, बस मैं अपने मतलब की तरफ लौट रहा हूं। तो बस कानून मिल गया मेरे जवानों,
دو شرطیں جدھر جدھر ہوں گی وہ اس کا حصہ ہوگا. پہلی شرط وہ اس سے متصل ہو، دوسری وہ اس کے ارادے کو مانتا ہو. اب نہ کہنا کہ سلمان 15واں ہے، بلکہ ارادہ علی کرتا تھا، حرکت سلمان میں آتی تھی. بس اس دن کے بعد سلمان بھی اہل بیت میں ہو گیا. تو آج سمجھ میں آئی مطلب کیا ہے کہ علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے. ارادہ وہ کرتا ہے. حضور صحبتوں پہ ضد مت کیجئے، ان کی مانی اگر ان کا ہونا ہے. ہمیں مت بتائیے کہ فلاں فلاں ساتھ رہتے تھے، یہ بتائیے کون محمد کی مانتا تھا. اور ہم تو پھر اس کی بھی نہیں مانتے جب تک وہ بطول کی نہیں مانتا تھا. سلمان گویا جزو سمندر حیدر کرار ہو گیا. سلمان قطرہ بحر ولایت علی ہو گیا. سلمان علی میں اتنا ڈوبا کہ جو علی تھا اس کا عکس سلمان پہ نورما ہونے لگا. یہی حقیقت معرفت ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا نا، معرفت کی تعریف آج واضح ہو گئی. یعنی جب جسے معرفت حاصل ہوتی ہے اس پر صاحب معرفت کے آثار تجلی کرتے ہیں. لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ وقت کے امام کے سلمان بنے تو ہر قدم ٹھہر کے پہلے یہ پوچھ لو کہ تیری رضا کیا ہے. پردے والا تو کیا چاہتا ہے. بس سامعین وقت بہت ہو چکا، لیکن مجھے وہ جملہ پیش کرنا ہے. امام ششم سے کسی نے پوچھا، ہم نے آپ کے جس امام سے بھی سنا سلمان کو بڑا یاد کیا کرتے تھے. امام نے فرمایا کس سلمان کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا سلمان فارسی کی. مولا فرماتے میں کسی سلمان فارسی کو نہیں جانتا. کہنے لگے آپ کے علی کا صحابی. فرمایا سلمان فارسی ہمارا کچھ نہیں لگتا، سلمان محمد ہی ہمارا لگتا. فارسی بولا ہی نہیں، سلمان محمدی کا. سرکار یہ بتائیے اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ نسخہ لے لیجئے، یہ 3 کام ہے جو سلمان کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اہل بیت کے دائرے میں داخل ہوا. یہی وہ 3 کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی وقت کے امام کے سلمان ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا صحابہ کو ہم اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ داد دیں اور اس کے بعد مجلس ختم ہو لوٹ جائے. ہم صحابہ کو اس لیے پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے آخر امام کی صحبت کیسے نبھانی ہے، ہمیں بھی آداب صحبت آ سکیں، ہم بھی ان کے قریب ہونے کا ہنر سیکھ سکیں. تو امام فرماتے ہیں پہلی چیز جس وجہ سے سلمان اہل بیت میں داخل ہے، ایثارہ نفسہ علی ہوا امیر المؤمنین. فرمایا ساری زندگی سلمان نے خود کو مار دیا، بس وہ کرتا تھا جو علی چاہتا تھا. میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، صرف داد تنہا کافی نہیں معلوم اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہیں رہیں. یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کا اختتام بارش خون حسین پہ ہوگا. کم از کم آج اسی مجلس میں وعدہ کریں مولا ایک دن تو صرف آپ کے لیے گزاریں. کوشش کریں گے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں بطول کا بیٹا راضی ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز میں بس ختم کروں، حبہ للفقر والفقراء. سلمان ہم اہل بیت میں اس لیے ہے چونکہ وہ فقراء کو پسند کرتا تھا، تکبر اسے پسند نہیں تھا. تیسری چیز حبہ للعلم والعلماء. سلمان کو عالم اچھا لگتا تھا، لہٰذا اپنے علماء سے بحث مت کیجئے. ہمارے جو وقت کے علماء ہیں لوگوں کو حسد ہے کہ اتنے اچھے نے کیوں نصیب ہوئے ہیں. وہ زبانیں گتی سے کھینچ لی جائیں کہ علماء پہ جو چل رہی ہیں. سلمان ہونا ہے تو وقت کے امام کے نوکروں کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا سلمان اس لیے پسند ہے چونکہ بطول کے حق کا گواہ بنا کر گیا تھا. اجرکم علی اللہ. عزادارو سلمان اسی وجہ سے محترم ہے کہ جس وقت مسلمان کہہ رہے تھے بطول تو جھوٹی ہے واپس چلی جائے، کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں نے محمد کو اس کے سامنے کھڑا ہوتے دیکھا ہے. اجرکم علی اللہ. 2 بیویاں دربار میں گئی ہیں، ایک محمد کی بیٹی دوسری حسین کی بہن. دونوں کے دربار میں جانے کا انداز بڑا مختلف تھا. جب ماں گئی تھی تو برقعے میں گئی تھی،
بیٹھنے والا منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تو مسئلہ بھول چکی ہے، جب حسین کی بیٹی دربار گئی تھی تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر کوئی نہیں تھی، کمینوں کا مجمع تھا، ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، تکلف مت کیجیے گا رونے والوں حضران مظلوم کربلا، جو دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ سیدہ زینب کے توسل سے قبول ہو جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑا پیار ہے بہن بھائی کے درمیان، بچپن سے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہی ہے یہ بہن۔ رونے والوں، جس وقت مدینہ میں ایک یہودی اپنی بچی کے ساتھ اپنی بچی کا علاج کرانے لایا نا، یہی سلمان تھا جس نے گلی میں اس بچی کو دیکھا اور فرمایا اے والد تو پریشان نظر آتا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کوئی طبیب ہے جو میری نابینا بچی کو ٹھیک کر سکے۔ رونے والوں، بچی یہودی تھی پر سلمان تو علی والا تھا۔ بچیوں کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، بچیوں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ عزاداروں، نابینا یہودی بچی کو لے کر آ گیا علی کے دروازے پہ۔ آپ مضمون سمجھ آ گیا ہوگا میں کہاں جا رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بچی آئی، علی کے سامنے فرمایا حسین تو اپنا کریم ہاتھ لے کر آ گیا۔ شبیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نابینا بچی کی آنکھوں پہ رکھا، بچی بینا ہو گئی۔ بچی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے زینب کا چہرہ دیکھا، رو کے کہنے لگی بابا یہ اتنی حسین چہرے والی بی بی مجھے اس کی شاگردی میں قرار دے، تو واپس شام چلے جا، میں اس کی شاگردی میں آ جاتی ہوں۔ عزاداروں، اس بچی کا نام ہند تھا، یہ زینب کی شاگردہ بن گئی۔ پہنچ گیا نا رونے والوں، بی بی زینب ہند کو جب حجاب سے کاتی تھی نا تو روے نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ ہند کہنے لگی بی بی تو روتی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اے ہند، اگر تجھے کبھی کوئی قیدی مل جائے اور ان کے سر پہ چادر نہ ہو تو ان سے ان کا مسلک نہ پوچھنا، ہو سکے تو اپنی چادر ان کے سر پہ دینا۔ ہند بچی تھی، اسے خبر نہ تھی زینب کس قیدن کی بات، اجرکم علی اللہ، زینب کس قیدن کی بات کر رہی ہے۔ عزاداروں، وقت گزرتا گیا، ہند جوان ہو گئی، اس کا باپ اسے لے گیا، یزید سے اس کی شادی ہوئی، مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادر کھینچ لی۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں، وہ مقتل کا فقرہ ہے کہ جس وقت نبی زادیاں بے پلانے اونٹوں پہ بیٹھی، اونٹ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حیا کرنا، محمد کی بیٹیاں بیٹھی۔ جانوروں کو احساس تھا نبی کی امانت پشت پہ سوار ہے۔ عزاداروں، یہ قافلہ آیا شام میں اور کوفہ میں، فرق ذہن میں رکھیے گا، جب قافلہ کوفہ میں آیا تو صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، لیکن جب شام میں آیا تو پتھروں کی بارش۔ اجڑا ہوا قافلہ، آپ تھک گئے ہیں بس آخری دو جملے پڑھ رہا ہوں۔ اجڑا ہوا قافلہ زندان شام میں آیا، زینب کو خبر ہو گئی میں یزید کے دربار میں آ چکی ہوں، اللہ نہ کرے ہند میرے دربار میں آ کے ہمیں دیکھنے آئے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ہند قید خانے میں آتی ہے، کنیز نے ہاتھ میں چراغ تھاما ہوا ہے، ہند پیچھے پیچھے ہے، ام کلثوم کی نظر ہند پہ پڑی، تڑپ کے کہا بہن زینب شاگرد آ رہی۔ بہن شاگرد آ رہی ہے۔ عزاداروں، زینب کبریٰ نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا، یا ایک مرتبہ بیویوں کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ ہند ایک ایک بیوی کا چہرہ دیکھتی تھی کہ جب زینب کبریٰ کے قریب آئی، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے بیوی تو بڑی باحیا لگتی ہے، من کا سبب نکل حجاب، اور تیری چادر کس نے کھینچی؟ عزاداروں، زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی، ہند کہنے لگی بی بی تیرا لہجہ آشنا ہے، بی بی میں پہلے تجھے کہیں مل چکی ہوں، مجھے بتایا گیا کسی باغی کی بہن ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ہند کو مخاطب ہو کے فرمانے لگی ہند نحن من سکان المدینہ، ہند ہم مدینہ کے رہنے والے۔ اللہ مجھے ہمت میں وہاں تک لے چلو اپنے مجمع کو۔ عزاداروں، مدینہ کا نام آیا، طرف کے ہند کہنے لگی بی بی مدینہ کس محلے کی رہنے والی؟
آواز آئی بنو ہاشم محلے کی، عزادار ہند جوتیاں نکال کے زمین پر بیٹھی، بی بی وہاں میرے سردار رہتے ہیں۔ اے بی بی کیا تو نے حسین کو کبھی دیکھا؟ کیا تو نے عباس علمدار کو دیکھا؟ عزادار ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہند میں نے عباس کی بہن بھی دیکھی ہے۔ بس آخری جملے، دو منٹ مجھے دیجئے گا، بس آخری جملے۔ ہند میں نے عباس کی بہن بھی دیکھی ہے۔ عزادارو آپ نے تو سن لیا، ہند جلال میں آئی، کہنے لگی حد ادب، اے قیدن اپنی آواز دھیمی کر، کہاں قید شام، کہاں عباس کی بہن؟ عباس کی بہن تو آج تک سورج نے نہیں دیکھی، اس کا سایہ تو کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا ہند بی بی زینب کا احترام کر، شہزادی نے بال ہٹائے۔ ہند نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا، بی بی آپ نے سکھایا تھا جب کوئی بے پردہ قیدن ہو۔ عزادار ہند بھاگتی ہوئی آئی، یزید کے غریب آئی، اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی کمینے تو نے نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ یزید نے کہا ہند اندر چلی جا، تو امیر کی بیگم ہے۔ ہند کی آواز آئی حسین کی بہنیں بے ردا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، ہمارے جملہ گناہ صغیرہ کبیرہ معاف۔ ان بہتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ بارگاہ خدا میں دست دعا دراز کیجئے۔ معبود وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا